السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو دوستوں، آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے۔ جن دوست احباب نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا ولاگ اس بات پر ہے، ایک ویڈیو پر ریئیکشن ہے۔ اکثر ہم لوگ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت عرصے سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی التجائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری فلاں دعا قبول فرما، اور دل میں نیک مرادیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے دل میں نیک خواہشیں ہوتی ہیں، وہ بھی پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں چیز عطا فرما دے۔ تو یہ جتنی بھی نیک مرادیں ہیں، اچھی چیزوں کے لیے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، قبولیت میں دیر ہو جاتی ہے، وہ چیز ہمیں جب نہیں ملتی، جب ہم بہت عرصہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی، تو اس وقت ہم بعض اوقات مایوس ہونے لگتے ہیں کہ شاید ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوتا ہے تو تب بھی وہ عطا فرماتا ہے، لیکن مایوس ہونے کی بات یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم اکثر مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید رکھنی چاہیے۔ اب اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ یہ آدمی ہے آخر یہ کیا کہتا ہے۔ مجھے پورے 1 سال ہو گیا اللہ سے دعا مانگتے ہوئے، لیکن اب تک میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بہت عرصے سے دعائیں کر رہا ہے۔ اب یہ اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے کہ بھائی میں بہت عرصے سے دعا کر رہا ہوں پر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو ایسا لگتا ہے گویا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، اس نے آخر تھک کر مایوس ہو کر اس نے یہ بات کی ہے۔ اب انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، بہت عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اب دیکھیے ایک آدمی ان میں سے بات کو سمجھ جاتا ہے آخر بات کیا ہے، تو وہ ان کو یہ کہتا ہے، آؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آؤ بھائی، اب میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہ ان کو اب ایک مثال دکھانے کے لیے جا رہا ہے۔ پاپا پلیز نہ تو نہ مثال یہ آپ کے سامنے ہے، ایک بچہ رو رہا ہے، باپ ساتھ بیٹھا ہے، کوئی چیز طلب کرتا ہے، باپ اس کو لے کے نہیں دیتا۔ اب جب انہوں نے یہ بات ان سے پوچھی کہ آخر آپ کا بیٹا ہے اور رو رہا ہے، چاچا آپ کا بیٹا رو کیوں رہا ہے؟ بیٹا اس کو چاکلیٹ چاہیے اس لیے رو رہا ہے، اور بڑی دیر سے رو رہا ہے، تو جو کچھ یہ مانگتا ہے آپ اس کو لے کے کیوں نہیں دیتے؟ ارے تو چچا دلاؤ اپنے بیٹے کو چاکلیٹ، کیسے ظالم باپ ہو، اس کا باپ میں ہوں تو نہیں۔ ظاہر ہے اس نے یہی جواب دینا تھا، کیونکہ اس کا بیٹا تھا، یہ خود جانتا ہے کہ اس کو کس وقت کیا دینا ہے اور کس وقت کیا نہیں دینا اور کب دینا ہے، یہ خود جانتا تھا، اور مجھے پتا ہے اس کو کب اور کیا دینا ہے۔ پھر بھی اصرار کرتے ہوئے ان لوگوں نے ان سے پوچھا، آخر وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، تیرا بیٹا ہے، کیا تو اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، جو کچھ مانگتا ہے کیوں نہیں لے کے دیتا؟ مطلب بیٹا یہ دیکھو اس کے دانت، ان میں کیویٹی ہو رہی ہے، اور اگر میں اس کو چاکلیٹ کھلاؤں گا تو اس کے سارے دانت خراب ہو جائیں گے۔ آخر کار اسے وجہ بتانی پڑی کہ بھائیو یہ میرا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں اسے کیا لے کے دینا ہے اور کیا لے کے نہیں دینا، اس کے دانتوں کا مسئلہ ہے، یعنی کہ بچہ کوئی چیز کھانے کی چیز طلب کر رہا تھا تو یہ لے کے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ یہ چیز اس وقت اگر یہ بچے کو دیتا، جیسا کہ یہ بتا رہا ہے اس کے دانتوں کا مسئلہ ہے، تو اس کے دانتوں کو نقصان ہوتا۔ لیکن چاچا یہ تو بہت دیر سے ضد کر رہا ہے، کیا آپ اس سے محبت نہیں کرتے؟ بیٹا محبت تو اس سے بہت کرتا ہوں، لیکن اس کی کوئی ایسی چیز پوری نہیں کر سکتا جو کل کو اسے تکلیف دے۔ تو اب اسی مثال سے انہوں نے یہ بات سمجھ لی۔ بھائی جب ایک باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بچے کے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، جیسا کہ یہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ جانتا ہے کہ اسے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا اور کس وقت دینا ہے اور اس کو کون سی چیز کب دینی ہے، اتنا کچھ جانتا ہے ایک باپ ہو کے۔ اللہ رب العزت وہ تو پوری دنیا کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اور وہ تو اللہ ہے اس پوری کائنات کا مالک، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنے بندے کو کب اور کیا دینا ہے، اور وہ عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، تو وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے اس کے بندوں میں سے جب وہ دعا کرتے ہیں، جو کچھ وہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب دینی ہے فلاں چیز، جو چیز یہ اپنی حاجت پیش کر رہا ہے
فلاں کی دعا کب جو ہے قبول کرنی ہے وہ بہتر جانتا ہے، اس کی جو ہے ہر فعل میں حکمت ہے، وہ حکیم ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی اسلام میں حرام ہے۔ کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ وہ حکمت والا ہے، تو اسی لیے اب یہ بھائی اس کو سمجھا رہے ہیں، یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں جو بھائی جو ہے مایوس ہو چکا تھا کہ میں بہت عرصے سے بھائی دعا کر رہا ہوں، دعا میری قبول نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال دوستو ہم جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، دعا قبول ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، تو ہم آخر میں جو ہے تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت پہ جو ہے امید رکھنی چاہیے کہ جو حاجت پیش کر رہے ہیں کبھی تو وہ جو ہے پوری بھی ہو جائے گی، اور کبھی ہماری جو ہے اللہ رب العزت اپنی حکمت کے مطابق دعا قبول بھی فرما لے گا، اور جو کچھ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور ایک دن جو ہے عطا فرما دے گا۔ لیکن ہماری یہ جو مایوسی ہے، جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، یہ مایوسی ہمیں جو ہے نہیں لینے دیتی، حالانکہ اللہ رب العزت ہر کی سنتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن اپنی حکمت کے مطابق، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس بندے کو فلاں چیز جو وہ طلب کر رہا ہے یہ کب دینی ہے، کب اس کے لیے مناسب ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے میری بات کو سمجھ لیا ہوگا، اور آپ ضرور جو ہے اس پہ عمل کریں گے۔ آج کل کے دور میں کئی حضرات ایسے ہیں بھائی دل میں وہ اپنی مرادیں رکھتے ہیں، اور جو رو رو کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی مدینے جانے کا اس طرح کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، کوئی جو ہے مدینے جانے کا خواہش مند ہوتا ہے، مدینے کی حاضری کا خواہش مند ہوتا ہے، کعبۃ اللہ حج کی حاضری کا جو ہے حج کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اچھی خواہشیں ہیں، اور بڑے طویل عرصے سے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آخر جو ہے وہ رو رو کر بھی دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی جو ہے ان کو لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اور دل میں کوئی خواہشات ہیں، تو بندہ جو ہے بڑے عرصے سے دعا کر رہا ہوتا ہے، پر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دن ایسا بھی آئے گا، اتنا ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جو ہے وہ جانتا ہے کہ کب اس کی دعا قبول کرنی ہے، جو کچھ یہ مانگ رہا ہے کب اس کو دینا ہے۔ تو یہ بات صرف ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ایک دن جو ہے تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا، اور جو کچھ تم نیک خواہشات اپنی حاجات جو ہے پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری حاجات جو ہے پوری فرمائے گا۔ تو دوستو آج کا ولاگ کرتے ہیں یہیں ختم، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، جزاک اللہ، خدا حافظ۔